سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد یہ باب ہے باب الایمانی بالقدر، یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا بیان۔ اس بارے میں گزشتہ کے درس میں کچھ روایتیں گزری، اور اب آج جو حدیث شریف ہے اس کا محور اور ماحصل یہ ہے کہ سب کے رزق کی ترازو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کہ کسی پر کشادہ کرتے ہیں اور کسی پر تنگ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کا ہمیشہ خرچ اس کو کم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو صبح شام ساری مخلوق پر جو بے حساب خرچ فرماتا ہے، اس سے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ فرما رہے ہیں رات دن کا ہمیشہ خرچ اس کو کم نہیں کرتا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام صحابہ سے پوچھنے لگے، بتلاؤ کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے وقت سے لے کر اب تک کس قدر خرچ کیا ہوگا؟ پھر بھی اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس وقت سے کم نہیں ہوا جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے ہاتھ میں سب کے رزق کی ترازو ہے، اسے وہ بلند کرتا ہے اور پست کرتا ہے، یعنی کسی پر رزق کو تنگ کرتا ہے اور کسی پر رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ اس کو روایت کیا ہے متفقہ طور پر امام بخاری اور امام مسلم نے، تو ایسی حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں اسی مضمون کی حدیث میں تھوڑا سا الفاظ کا یہ فرق ہے کہ اللہ کا سیدھا ہاتھ بھرا ہوا۔ بخاری شریف میں صرف یہ آیا کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا، اور مسلم شریف کی روایت میں اللہ کا سیدھا ہاتھ بھرا ہوا۔ اور پیچھے ایک حدیث یہ پڑھنے میں آئی تھی کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے، یعنی اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں ہے بایاں، کیونکہ اللہ رب العزت جسم سے پاک، اور جہاں جسم ہوتا ہے اس کو جہت ہوتی ہے کہ دائیں بائیں، تو اللہ رب العزت تو جسم سے پاک ہے، تو لہذا وہ جہت اور زمانے اور مکان کی قید سے بالکل پاک ہے۔ تو لہذا اب دائیں اور بائیں میں دائیں جہت کو مبارک اور بہتر سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے پاس سب خیر ہی خیر ہے اور برائی کچھ نہیں، تو لہذا بائیں کا جو تصور ہے برائی کے لیے ہوتا ہے، دائیں کا تصور برکت کے لیے ہوتا ہے، خیر کے کاموں کے لیے ہوتا ہے، اور بائیں کا جو مفہوم ہے یہ برائی کے لیے ہے۔ مثلا دیکھیے آپ بایاں ہاتھ شریعت حکم دی کہ اگر ہم کو وضو کرتے وقت کلی کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے پانی منہ میں لینے کا حکم ہے، ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے چڑھائیں گے، لیکن جب ناک صاف کرنے کا حکم ہے تو بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنے کا حکم ہے۔ استنجا کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ کیوں کہ دائیں ہاتھ میں خیر اور برکت کا پہلو ہے، اور بائیں پہلو میں بائیں جانب میں بائیں سمت میں بجائے خیر کے برخلاف جو کام کے امور غیر شریفہ ہوتے ہیں ان کاموں کے لیے بائیں ہاتھ کو سمجھا جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت تو خیر کا منبع ہے، اللہ رب العزت کی ہستی، اللہ کی ہستی سے ہی سارے خیر ہیں، سارے خیر کے معاملے ہیں، تو اللہ رب العزت کی شان میں برائی اور نحوست کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے اللہ کی جانب بائیں ہاتھ کی بائیں جہت کی نسبت نہیں کی جاتی۔ مشرکین کے بچے جو عمل کرنے والے تھے اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بالغ ہوئے
اور ایمان پر مرے وہ تو جنتی ہے، اور جو لوگ بالغ ہوئے لیکن کفر پر مر گئے، شرک پر مر گئے تو وہ دوزخی ہیں۔ لیکن اب جو کم عمر بچے جو بالغ نہیں ہوئے، بالغ ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، تو اب ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بچے اگر مسلمانوں کی اولاد ہیں تو اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر جنت میں رہیں، اور اگر مشرکین کی اولاد ہیں تو ان کے اپنے ماں باپ کے تابع رہتے ہوئے وہ بھی دوزخ میں رہیں گے۔ ایک محدثین کی جماعت کی کہتی، لیکن اس بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ جو مشرکین کے بچے ہوں گے وہ دوزخ میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مقام اعراف میں ہوں گے۔ مقام اعراف جو جنت اور دوزخ کا درمیانی حصہ ہے، وہاں پر نہ تو جنت کی سہولتیں اور نعمتیں ہوں گی اور نہ دوزخ جیسی سختیاں اور پریشانی اور شدت اور تکالیف ہوں گی، وہاں کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا۔ دوزخ کے جیسا آگ کی تمازت یا ٹھٹرا دینے والی سردی جہنم کا ایک حصے میں وہ بھی بتایا گیا، ایسی سخت سردی ہوگی کہ آدمی ڈر جائے گا۔ سردی جن کو بھی آدمی برداشت نہیں کرتا ہے، سردی بھی جب سخت ہو جاتی ہے آدمی کو تکلیف ہونے لگتی ہے، تو دوزخ میں عذاب کی ایک قسم وہ بھی رکھی گئی جس کو قرآن پاک نے زمہریرہ سے تعبیر کیا۔ تو بہرحال یہ مقام اعراف وہ ہوگا جہاں نہ تو جنت کی نعمتیں ہوں گی، نہ جنت کی آسائش ہوگی، اور نہ دوزخ کی تکالیف اور دوزخ کے عذاب ہوگی، تو ایک درمیانی مقام ہوگا۔ تو وہاں پر مشرکین کی اولاد وہاں ہوگی اور جنتیوں کی خدمت کرتی رہیں گی۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ مقام اعراف میں نہیں، بلکہ جیسے اہل ایمان کے بچے جنت میں ہوں گے ایسے ہی مشرکین کے بچے بھی جنت میں رہیں گے، اور کیونکہ وہ مکلف نہیں ہوئے تھے، مکلف تو ہوتا ہے بندہ بالغ ہونے کے بعد، تو چونکہ تکلیف کی عمر کو احکام شریعت ان پر لاگو ہونے کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، اس لیے وہ بھی جنت میں ہوں گے لیکن جنتیوں کے خادم بن کر۔ تو بہرحال اس سلسلے میں یہ حدیث اسی مسئلے پر روشنی ڈال رہی ہے کہ مشرکین کے بچوں کا آخرت میں کیا ہوگا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کے بچے جو عمل کرنے والے تھے اللہ کے علم میں، اگر وہ زندہ رہتے بڑی عمر تک، بالغ ہونے تک، اگر مشرکین کی اولاد اتنی عمر پاتی کہ وہ بالغ ہوتے، تو بالغ ہونے کے بعد کیا وہ ایمان والے بنتے یا شرک پر رہتے؟ یا بالغ ہونے کے بعد وہ مشرکانہ عمل کرتے یا مومنانہ عمل کرتے؟ اس کے اعتبار سے اللہ رب العزت ان کو بہتر صلہ دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس اعتبار سے ان کی حقیقت کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو ان کا صلہ دینے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، یعنی بہشت میں داخل ہونے والے تھے جنتیوں کے کام کر کے، یا پھر ایمان کو ٹھکرا کر کفر و شرک پر جم کر مرنے والے تھے تو دوزخ میں جانے والے تھے۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو باتفاق روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس کو حکم دیا، تو قلم نے جو کچھ ہوا تھا اس وقت تک، قلم کی پیدائش تک جو کچھ بھی اللہ کی حکم اور مرضی سے ہوا، اور پھر قلم کی پیدائش کے بعد قیامت تک جو کچھ بھی ابد تک ہونے والا، قیامت قائم ہو کر جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، ابدالآباد تک جو کچھ بھی اس کائنات میں ہونے والا ہے قلم نے وہ سب کچھ لکھ ڈالا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز جس کو پیدا کیا، یعنی سب سے پہلی چیز جو کائنات کی مختلف
اشیاء میں جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھ دے۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ تو قلم نے جو کچھ کے ہوا اور جو کچھ اب تک ہونے والا ہے سب لکھ دیا۔ امام ترمذی نے اس کی روایت کی۔ اب یہاں اس حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ انسانوں کے پیدا کیے جانے سے پہلے اور یہ سارے زمین و آسمان کے پیدا کیے جانے سے پہلے اور یہ نظام شمسی یعنی یہ جو یونیورس ہے کائنات اور یہ سولار سسٹم جس میں سورج، زمین، چاند، سیارے، مریخ، مشتری، عطارد، زحل وغیرہ جو سارے ستارے آتے اور اسی سے پوری کائنات چل رہی ہے، یہ پورا جو سولار سسٹم ہے، یہ پوری جو یونیورس ہے، یہ پوری پیدا کیے جانے سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہو رہا۔ لیکن ایک اور حدیث شریف جو خاص طور پر میلاد کے محافل کے ضمن میں یا ماہ ربیع الاول میں کثرت کے ساتھ سننے میں آتی ہے کہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، حضرت جابر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ رسول پاک علیہ السلام سے دریافت فرمائے کہ حضور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر۔ تو پھر یہ کیسے کہ یہاں پر تو بتایا جا رہا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے، اور وہ حدیث بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا۔ پھر اس سلسلے میں محدثین کرام شارحین حدیث یہ لکھتے ہیں کہ ایک اولیت یعنی پہلا ہونا، اولیت حقیقی ہو، اور ایک اولیت بنسبت دوسرے اور کے، اولیت اضافی، اولیت حقیقی، اولیت اضافی۔ تب علی الاطلاق اگر اس کائنات میں علی الاطلاق مطلق طور پر یا حقیقت میں اگر کوئی اول ہے تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ہستی اور آپ کا ہو کہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، کہ حقیقی اعتبار سے واقعات حضور کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ اب رہا قلم کو اول کیسے کہا گیا؟ تو قلم کو اول اس معنی میں کہا جا رہا ہے کہ قلم پیدا ہونے تک بھی کائنات کی بہت ساری اشیاء بھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سولار سسٹم، یہ سیارے اور یہ زمین، آسمان، سورج، ستارے اور یہ پوری کائنات مابقی یہ پوری بھی قلم کے پیدا کیے جانے تک پیدا نہیں کی گئی تھی، یعنی قلم اس سے پہلے پیدا ہو گیا اور اس کے بعد مابقی ساری کائنات پیدا ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے مابقی جتنی چیزیں بعد میں پیدا ہوئی ان کی بنسبت قلم کی پیدائش پہلے ہوں، تو اس اعتبار سے قلم کو بھی اول کہا جا رہا ہے۔ تو یہ اولیت حقیقی نہیں ہے بلکہ اولیت اضافی۔ جیسے کہ ایک کلاس کے اندر رینک بچوں کا نتیجہ نکلا اور اس جماعت میں سندھیات نتیجے کے اعتبار سے جماعت میں 3 بچے 60 نشانات کے اوپر نشانات حاصل کر لی۔ 60 نشانات کے اوپر ایک بچہ ہے جو 60 نمبر حاصل کیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اول آنے کے لیے نمبرات مارکس شیٹ میں کسی سبجیکٹ میں اول آنے کے لیے 60% نمبر ضروری ہوتے، تو 60% نمبر اس کو آگے ہونے اول ہو گئے۔ لیکن اور ایک ہے جو 65 نمبر حاصل کیا، اور ایک ہے جو 70 نمبر حاصل کیا۔ تو اب آپ دیکھیے، جو اس کے اندر 70 حاصل کیا وہ بھی اول ہے، وہ نہیں، جو 65 حاصل کیا وہ بھی، اس کو بھی آپ اول بول رہے ہیں، اور جو 60 حاصل کیا اس کو بھی آپ اول بول رہے ہیں، جبکہ 60 سے کم جو ہے اس کو آپ دوم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ یا تو آپ
70 والے کو اول بولنا تھا اور 65 والے کو دو بولنا تھا. تو دیکھیے ہمارے پاس اول کا ایک نشانہ رکھا گیا کہ وہ 60 نمبر جو حاصل کر لے گا وہ اول ہو. لیکن ایک اس سے بھی باہر نکل گیا تو 70 لا لیا. تو 70 جو حاصل کیا وہ حقیقی معنی میں اول، سب سے 12 آگے بڑھا ہوگا وہ ہے اول حقیقی. علی الاطلاق اول، سب میں اول، یعنی دوم درجے والوں میں بھی وہی اول. 60 نمبر جس نے حاصل کیا اس میں بھی وہی اول، اور جس نے 65 حاصل کیا اس کے مقابلے میں بھی وہی اول جو 70 پائے. تو یہ اول ہے جس کو آپ ڈسٹنکشن کہتے ہیں. تو یہ اول امتیازی. اور وہ جو 60 یا 65 والا ہے وہ جو معیار آپ کرائٹیریا جو رکھے اس نشانے کو چونکہ انہیں پورا کیا، کیونکہ اس نشانے سے ماباقی طلبہ نیچے ہیں، اس لیے ان سب کے مقابل میں، صبح کے مقابل میں، دوم کے مقابل میں 40 نمبر 45 50 55 جو بھی لائے ان سب کے مقابل میں وہ بچہ اول ہے تو 60 لا لیے. تو یہ اس کو کہتے ہیں ایک اولیت حقیقی اور ایک اولیت اضافی. کہ اول حقیقی اول اضافی کہ واقعتاً ان فیکٹ جو اول ہے، اور ایک ہے کمپیئرنگ ٹو ادرس، دوسروں کو کمپیئر کرتے ہوئے یہ اول. تو یہاں اس طرح کائنات میں یہی معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو پیدا کرا، اور اس کے بعد اب کائنات کی مختلف اشیاء پیدا کی گئی. چنانچہ یہاں پر خلق کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کو پیدا فرمایا. تو خلق کی اولیت یہ اولیت اضافی ہے، حقیقی نہیں. تو یہ ان روایات پر ہم درس حدیث کو مختصر کرتے ہوئے اس کے بعد اس میں ہی احکام آپ حضرات کی کوشش گزار کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتے وضو کے سلسلے میں کچھ ضروری ہدایات جیسے کہ گھنی داڑھی کے دھونے کا طریقہ کیا ہے اور ہلکی داڑھی کے دھونے کے متعلق کیا احکام ہے اس کا ذکر کیا گیا تھا. اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ وَلَا يَمْنَعُ الدَّرَنُ وَخُرْقُ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوُهَا وَيَجِبُ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ وَلَوْ ضَرَّهُ غَسْلُ شُقُوقِ رِجْلَيْهِ جَازَ إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى الدَّوَاءِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهَا وَلَا يُعَادُ الْمَسْحُ وَلَا الْغَسْلُ عَلَى مَوْضِعِ الشَّعْرِ بَعْدَ حَلْقِهِ وَلَا الْغَسْلُ بِقَصِّ ظُفْرِهِ وَشَارِبِهِ. گزشتہ یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ہاتھ کی انگلیوں کے ناخنوں میں اگر آٹا جو گوندا گیا ہے وہ سوکھ گیا ہے تو اس آٹے کی وجہ سے وضو درست نہیں ہوگا، کیونکہ سوکھا ہوا آٹا پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے. البتہ ناخنوں کے نیچے کچھ میل ہے، دھول گرد غبار ہے، وہ پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی. آٹا اگر کچا ہے ابھی گوندا ہوا تو اس سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. لیکن آٹا اگر سوکھ گیا ہے، جم گیا، تو پھر آپ اس کو نکالنا ضروری ہوگا، اس کے بغیر آپ کا وضو پورا نہیں ہوگا. اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ چونکہ آٹے کے معاملے میں بتایا گیا کہ آٹا سوکھا ہوا ہو اور ناخنوں کے اندر جم گیا ہے تو وہ پانی کے پہنچنے میں مانع اور رکاوٹ ہوگا. تب اس سے دماغ میں خیال آ سکتا ہے کہ بسا اوقات ناخنوں میں کالا میل گرد غبار بن جاتی ہے، تو کیا یہ بھی معنی ہے؟ تو اس وقت کی وضاحت دے رہے ہیں کہ ناخنوں کے اندر کا جو میل ہے دراصل وہ گرد اور غبار، تو یہ پانی کے پہنچنے میں اور وضو کے درست ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. اسی طرح مچھر یا بسو وغیرہ جو چھوٹے سے معمولی سی کیڑے ہیں، تو مچھر اگر ناخن کے اندر اپنی گندگی کر دیتا ہے، اپنی گندگی کو مچھر ناخن کے اندر چھوڑ دیتا ہے، تو ناخن کے اندر مچھر کی یا بسو کی یا مکھی کی کوئی گندگی رہ جاتی ہے ناخن کے اندر، تو وہ وضو کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتی ہے. یعنی جیسے ہی پانی اس کے اندر پہنچ جاتا ہے تو بہت وہ گندگی بھی صاف ہو جاتی ہے.
وَيَجِبُ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ۔ اب رہا اگر کوئی آدمی انگوٹھی پہنتا ہے تو انگوٹھی پہننے والے آدمی کے لیے، آدمی مرد آدمی ہو یا کوئی عورت ہو، عورت کے لیے سونے کی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی ہر طرح کی جائز ہے، مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز نہیں ہے، البتہ چاندی کی انگوٹھی وہ بھی ایک متعینہ مقدار کی چاندی میں جائز ہے، وہ مقدار سے زیادہ چاندی ہو تو پھر اس کے لیے وہ بھی جائز نہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ اب اگر کوئی مرد یا عورت انگلی میں انگوٹھی کا استعمال کرتے ہیں، انگوٹھی پہنتے ہیں، اگر وہ انگوٹھی اتنی تنگ ہے کہ اس انگوٹھی کو کے اوپر سے پانی یوں ہی ڈال دیا تو پانی انگوٹھی کے نیچے کی جلد پر نہیں پہنچتا، تو ایسی انگوٹھی کو تھوڑا حرکت دینا پڑے گا، یعنی حصہ آپ دھوئیے، دھونے کے بعد انگوٹھی یہاں ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا حرکت دے کے ادھر کرنا، پھر یہ حصے کو دھو لینا، تھوڑا دھو کر پھر انگوٹھی کو آپ اس کے مقام پر لا لینا، انگوٹھی کو اس کے مقام سے ہٹا کر انگلی کو دھونا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر انگوٹھی بالکل تنگ نہیں بلکہ تھوڑا سا اس کے اندر کچھ ہلکی سی جگہ ہے، کچھ ساندھ ہے کہ ہم ہاتھ معمول کے مطابق دھو لیتے ہیں تو پانی اس کے اندر پہنچ جاتا ہے، تو پھر ایسی انگوٹھی کو ہلانا، حرکت دینا ضروری نہیں ہے، چاہے مرد پہنا ہوا ہو انگوٹھی کو یا عورت پہنی۔ اچھا، اس کے بعد بتا رہے ہیں بعض لوگوں کے پیروں کے درمیان، پیروں کی دو انگلیاں ہوتی ہیں، پیر کی دو انگلیوں کے درمیان ساندھ بہت تنگ ہوتی ہے، بہت ہی معمولی سا حصہ کھلا ہوتا ہے، اور تنگی کے ساتھ وہ انگلی کھلتی ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اب اگر کسی آدمی کے پیر کی انگلیوں کے درمیان انگلیوں میں کچھ جیسے کہ گرمی کی وجہ سے بعض لوگوں کو یا سردی کے دنوں میں جلد پھٹ جاتی ہے، تو اب وہ جلد جو پھٹ گئی ہے پیر کی انگلیوں میں، تو وہ جو پھٹن پیدا ہو گئی ہے، اگر اس پھٹن میں پانی پہنچتا ہے تو نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کی ایسی ہدایت ہے کہ پیر کی انگلیوں میں یا پیر کے تلوے میں جلد پھٹ جاتی ہے گرمی کی وجہ سے یا سردی کی شدت کی وجہ سے، تو اگر انگلیوں یا پیر کی جلد کی پھٹن میں پانی کا پہنچنا اس آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ اس آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ ان پھٹنوں میں وہ جو حصہ جلد کا پھٹ گیا اور اس کے اندر اس نے جو دوا لگائی، پھٹن ہو جانے کی وجہ سے پھٹن کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ جلد پر دوا لگایا، تو بتا رہے ہیں کہ اس جلد پر سے اس جلد کے اوپر جو دوا لگی ہوئی ہے اس دوا کے اوپر سے پانی کا گزر جانا اس کے پیر کے دھل جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ دوا ہٹا کر پوری جسم کی چمڑی تک پانی کو پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ جو دوا لگائی گئی ہے جس حصے پر اس دوا کے اوپر سے پانی کو بہا دینا کافی ہے۔ جاز امرار الماء علی الدواء الذی وضعه فیہا۔ اب ایک اور مسئلہ، دو مسئلے ہیں جس کے بعد یہ فصل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی باوضو تھا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنے سر کے بال اتار دیے، سر کے بال اڑا دیا یا بالوں کی کٹنگ کر کے بالوں کو کم کر دیا، باوضو آدمی، مثلا یہ کہ ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھا اور ظہر کی نماز کا وضو ابھی باقی تھا، ظہر کی نماز کے بعد باوضو حالت میں وہ اپنے سر کی حجامت کروا لی، بالوں کو شیو کر لیا، سر پورا بالوں سے صاف کر دیا، خالی کر دیا۔ اب جب عصر کی نماز کا وقت آیا اس کا وضو ٹوٹا تو نہیں، وضو توڑنے والی کوئی نوبت پیش نہیں آئی اس کو، اتفاق سے ظہر سے عصر تک اسی وضو سے قائم ہے، نہ طہارت کو گیا نہ کوئی اور وضو کو توڑنے والا کوئی اور مسئلہ پیش آیا، تو باوضو ہے۔ لیکن اب چونکہ وہ سر کا جو مسح کیا تھا، جن بالوں پر کیا تھا وہ بال نکال دیا، بال نکالنے کے بعد یا پھر دوبارہ اس آدمی کو سر کے اوپر مسح کرنے کے لیے کہا جائے گا یا سر کو دھونے کے لیے کہا جائے گا؟ تو بتا رہے نہیں، بال جو آپ نکال دیے ہیں اس کے باوجود پھر بھی آپ باوضو، ایسے نہیں کہ جس بال پر میں مسح کیا تو وہ بال اتار دیے گئے لہٰذا سر کو دھونا پڑے گا یا سر پر دوبارہ مسح کرنا پڑے گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
فرماتے ہیں وَلَا يُعَادُ الْمَسْحُ وَلَا الْغَسْلُ عَلَى مَوْضِعِ الشَّعْرِ بَعْدَ حَلَقِهِ، کہ سر کے اوپر جو بال تھے ان بالوں کو مونڈ دینے کے بعد ان بالوں کی جگہ پر مسح کو یا دھونے کے عمل کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنے مونچھ کو تراش لے یا ناخن نکال لے تو ناخن نکالنے کے بعد پھر سے اس ہاتھ کو دھونا یا ان مونچھ کے بالوں کے نیچے کے حصے کو دھونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ آدمی علی حالہ باوضو رہتا۔ الحمدللہ یہ فصل پوری ہو گئی، اس کے بعد وضو کی سنتوں کا بیان ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سلام کے تعلق سے جی تعلیم سلام عرض کیا اللہ تعالیٰ جی تو اللہ تعالیٰ کو صلاحیت دی کہ وہ گویائی کرے، ایسا ہے کیسے؟ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے روز قیامت یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یہ جو ہماری یہ موجودہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں یہاں کے احوال الگ ہیں، عالمی ارواح کے احوال الگ تھے، یعنی ہم دنیا میں آنے سے پہلے جو معاملات ہوئے عالم ارواح وغیرہ میں اس کے احوال اور وہاں کے قواعد الگ تھے۔ اسی طرح اب جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو عالم برزخ کے احوال الگ ہوں گے، اور جب حساب و کتاب کا میدان قائم کیا جائے گا تو وہاں کے احوال و قواعد یہاں کی زندگی سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، اس پر ہم اس کا قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم یاد کرو اس دن کو جس دن کے لوگوں کی زبانیں خود گواہی دینے لگیں گی، تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں گواہی دیں گی، وارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے وغیرہ۔ تو اس طرح عالم بالا کے احوال کچھ الگ ہیں، مختلف ہیں، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ جیسے اب انسانوں کی زبانیں خود زبان بات کرنے لگ جائے گی، انسان کا ہاتھ بات کرے گا، انسان کی آنکھ گواہی دے گی انسان کے خلاف کہ کیا اچھا کیا کیا برا کیا، کان سے جو برائی سنا وہ کان گواہی دے گا اللہ کے روبرو کہ مولا یہ شخص ان کانوں سے برائیاں سنتا تھا، زبان گواہی دے گی اللہ کے حضور کہ اللہ تو اس کو یہ زبان دیا تھا نیکی کے کاموں کے لیے، اس مقصد کے لیے، لیکن یہ اس زبان سے برائیاں اور بے حیائی کی باتیں کرتا تھا۔ تو اب جب یہ انسان کے جسم کے اعلیٰ بات کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور خلق نے عرض کیا کہ مولا کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے کائنات بننے سے پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ بھی لکھتا، اور آگے جو کچھ بھی امور انجام پانے والے ہیں وہ سب تقدیر میں لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نور میں جیسا ذکر کیا گیا ہے، آنکھ کا ذکر ہے، 5 جگہ چہرے کا ذکر ہے، اس کے تعلق سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں ذکر آیا دیکھیے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ، ایک واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ کے واقعے کے ضمن میں بات یہ ہوئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے بیعت دے رہے، تو اس بیعت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بیعت کرنے والے صحابہ حضور کے دست اقدس میں اپنا ہاتھ دے دیتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست اقدس اوپر رکھ کر ان کا ہاتھ ایسے نیچے دے ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، تو حضور کا دست اقدس ایسے یوں اوپر ہوا۔ تو اب یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس موقع پر وہاں تشریف فرما نہیں تھے، حضور کے حکم کی پابندی کے لیے گئے ہوئے تھے، حضور نے ان کو ایک مقصد سے بھیجا تھا، روانہ فرمایا تھا، تو سارے صحابہ وہاں پر موجود تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، تو حضور فرمائے اپنے ہی دوسرے ہاتھ، سارے صحابہ تو بیعت کر لی، اب حضرت عثمان کی بیعت کو ثابت کرنے کے لیے حضور نے کیا انداز اپنایا کہ یہ حضور فرمائے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت دے رہا ہوں، تو چنانچہ
حضرت نبی پاک علیہ السلام حضرت عثمان کی بیعت کو بھی اس میں ثابت فرمائے۔ تو اب یہ جب وہاں بیعت کا سلسلہ چل رہا تھا تو قرآن پاک اس واقعے کہ بیعت دے رہے ہیں حضور، صحابہ اپنے ہاتھ دے رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے دست اقدس میں، تو صحابہ کے ہاتھ پر حضور کا دست اقدس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ، یعنی اللہ رب العزت کی ساری تائید، اللہ رب العزت کی ساری قوت، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت رسول پاک علیہ السلام کو حاصل ہے۔ تو حضور کا بیعت کر لینا، حضور کا بیعت لینے سے ان صحابہ کو اللہ کی آسمانی غیبی تائید حاصل رہے گی، یہ کہنا مقصد ہے وہاں۔ لیکن مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ تو قرآن میں لفظ جو استعمال کیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ایسے حدیث شریف میں آیا ہے ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ رہتا، اللہ کا ہاتھ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، یعنی اللہ کی تائید ہوتی ہے مسلمانوں کی بڑی جماعت، پورے عالم اسلام کے مسلمان جو کام متفقہ طور پر مل جل کر کرتے ہیں اس کام کو اللہ کی تائید دیتی ہے، اور اس بڑی جماعت سے جو لوگ ہٹ کر اپنا کوئی ذاتی عمل یا انفرادی عمل اپنا لیتے ہیں، تو مسلمانوں کی جمعیت سے ہٹا ہوا ہو، وہ اللہ کی تائید اور نصرت و حمایت سے خالی ہوتا ہے، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ لیکن یہاں تعبیر جو لائی گئی کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، تو اب دیکھیں حدیث میں اللہ کا ہاتھ، اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ عین اللہ لم تنمی، اللہ کی آنکھ نہیں سوتی۔ قرآن میں اللہ کے لیے پنڈلی کے لفظ کا ذکر آیا، تو اس طرح کے جو امور ہے یہ اللہ کی صفات میں سمجھے جاتے ہیں، یہ اللہ کی صفتیں ہمارے لیے جسم کے اعضاء ہیں، ہمارے لیے پارٹس آف باڈی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایز اے پارٹ آف باڈی نہیں ذکر کیے گئے، بلکہ اللہ کی صفت کے طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے تو جسم کے اعضاء اور اجزاء سے بھی پاک ہے، تو پھر اللہ کے لیے اس کا جو ذکر کیا گیا وہ اللہ کی صفتوں کے طور پر ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے الف لام میم کا، نون کا، کاف ہا یا عین صاد، جو قرآن پاک میں آیات متشابہات کا صحیح کما حقہ مفہوم بندوں کو بتایا نہیں، اس کا کیا مفہوم ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن انبیاء کرام یا اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے علاوہ اور جن بندوں کو بتایا سکھایا وہ سبھی بندے جانتے ہیں۔ تو یہ آیات متشابہات کے سلسلے میں جو اصول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، تو اسی طرح یہ بھی اللہ کی صفات ہیں جو بندوں کے لیے متشابہات کے درجے میں۔ ان آیات متشابہات کے بارے میں ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کے معنی مطلب کو جاننے کی ہم کوشش نہ کریں، بلکہ صرف اتنا کہیں کہ کل من عند ربنا، کہ آیات چاہے صاف صاف مطلب والی ہوں یا اس کا مطلب ڈھکا چھپا متشابہات ہوں، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، سب پر ہمارا ایمان۔ الف لام میم اگرچہ کہ اس کا مطلب ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن اتنا یقین ہے ہم کو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر ہمارا ایمان۔ طٰہٰ، اس کا کیا معنی مطلب ہے یہ ہم جانتے نہیں، اور نہ ہم کو اس کے جاننے کی ٹوہ میں لگنے کا حکم دیا گیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ طٰہٰ اس کا مطلب ہم نہیں سمجھ رہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ اللہ کے پاس سے نازل کردہ ہے اور اس پر ہمارا ایمان۔ تو یہ آیات متشابہات کا یہ اصول ہے۔ اسی طرح ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ، یہ اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھ وغیرہ، اس طرح کی جو باتیں آئی ہیں، ان سب باتوں کو ہم یہی کہہ کر کہ یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ اب اس کی کیا کیفیت ہے ہم نہیں جانتے، اس کی کیا کیفیت ہے، نعوذ باللہ بندے کا ہاتھ کیسا ہے اس کی کیفیت ہو، اللہ کا ہاتھ، اللہ کو تو کسی چیز سے آپ مثال نہیں دے سکتے، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کے جیسی کائنات کی کوئی چیز نہیں،
اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرح نہیں اور کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں، تو آپ مثال کیسے دیں؟ لیکن ہم بندوں کے ہاتھ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہاتھ ہے اس کے اندر ایک ہمارے ہاتھ میں کوہنی ہے، پھر اس ہاتھ کے اندر کلائی ہے، اس کے اندر گٹے ہیں، ہتھیلی ہے، پنجہ ہے، انگلیاں ہیں، ان سب سے مل کر ہمارا ہاتھ بنتا ہے۔ نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ ایسے ہاتھ سے بالکل پاک۔ اللہ کے بارے میں آپ ایسا سوچنا بھی نہیں، تصویر اتارنا تو دور کی بات کہ اللہ کے بارے میں ایسی تصویر بنائی جائے، تو تصویر اتارنا تو دور کی بات، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی بندہ ایسا سوچتا ہے، تصور کرتا ہے، تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ایسا تصور بھی کرے گا، بس کوئی تصویر آپ دماغ میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کچھ کوئی تصویر بالکل بلینک، بس کیسا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ بڑے سے بڑے عالم کو بھی پوچھیں گے تو اس کا یہی جواب رہے گا کہ ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، وہ تو ہم کو نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کے لیے ہاتھ کا ذکر کیا گیا، لیکن وہ ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ کے جیسا ہاتھ نہیں ہے، کسی مخلوق کے جیسا چہرہ نہیں ہے، کسی مخلوق کے جیسی آنکھ نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن اور حدیث میں اس طرح کے صفات اللہ کے لیے آئے ہیں، تو لہذا ہمارا اس پر ایمان ضرور ہے، ہم اس کی حقیقت کو مانتے ہیں، لیکن کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت پر ہمارا ایمان، لیکن اس کی کیا کیفیت ہے وہ ہم جانتے نہیں ہیں، اس کا علم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه وبارك وسلم اجمعين، والحمد لله رب العالمين.